اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نفع اور نقصان ہم دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں صاحب دیتے ہیں۔ اور آپ نے یہ قصہ سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، کہ دستگیر جو پیر صاحب کا نام پڑا وہ اس لیے کہ ایک مرتبہ وہ نعوذ باللہ، ہم آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے نقل کر رہے ہیں کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کہ پیر صاحب اور اللہ تعالیٰ جنت میں چہل قدمی کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا پاؤں کسی کیلے کے چھلکے پہ پڑ گیا، نعوذ باللہ وہ پھسلنے لگے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ انہوں نے پکڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب سے تو دستگیر ہے ہاتھ کو پکڑنے والا، نعوذ باللہ۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اور فلاں پیر صاحب جنت میں کیوں چہل قدمی کریں گے؟ اور پھر یہ کہ اللہ کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گرنے بھی لگے، یعنی اللہ کو اتنی قدرت نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ کو آپ نے کیا سمجھ لیا؟ بالکل عاجز، بےکس۔ یہ تو گمراہوں کا عقیدہ تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی پیدائش کا صدور ہوا، یعنی جو چیز پیدا ہو گئی وہ عقل اول تھی، عقل اول نے عقل ثانی کو پیدا کیا، یعنی پہلی عقل، فرسٹ وزڈم۔ اللہ سے سب سے پہلے جو چیز پیدا ہوئی وہ فرسٹ وزڈم تھی، اور اس نے سیکنڈ وزڈم کو پیدا کیا، اس نے تھرڈ کو پیدا کیا، اور اسی طرح سے 9 عقل پیدا ہوئی، اور اب دنیا میں 9 عقل کام کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا جو ہم نے دوسری شکل میں لے لیا کہ اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو پیدا کیا اور پھر سارے معاملات دستگیر کے ہاتھ میں دے دیے اور خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی ایک شان ہے، ایک حالت ہے، ایک کیفیت ہے، ایک کام ہے اس کے پاس۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس نے تو ساری چیزیں اپنے بندوں کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ اللہ نے کوئی بھی چیز اپنے بندے کے اختیار میں نہیں دیا، کسی بھی بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے، سارے اختیارات صرف اس کے ہاتھ میں ہیں۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اگر آپ کسی نقصان سے بچنا چاہیں یا کوئی نفع حاصل کرنا چاہیں تو ہم کس کو پکاریں گے؟ اللہ کو پکاریں گے، کسی اور کو نہیں پکار سکتے۔ ہم یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگا سکتے، ہم تو یا اللہ مدد کا نعرہ لگائیں گے۔